عزت مآب صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، معزز سامعین، عزیز نوجوانوں اور آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے پردہ نشین خواتین اسلام، دین اسلام قرآن میں ہے، اس کی پوری تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی دین ہے۔ ہمارے علماء اسلام نے اس پورے دین کو کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس کی تعلیم جہاں دی جاتی ہے، جہاں اسے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تربیت اس کے مطابق کی جاتی ہے، اسلامی زندگی اور مسلمان ہو کر زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اسی جگہ کا نام ہے مدرسہ۔ مدرسہ میں قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دی جاتی، پڑھنے کا طریقہ سکھلایا جاتا اور قرآن کے الفاظ کو یاد بھی کرایا جاتا۔ اس کا دوسرا حصہ قرآن مقدس کے معانی ہے اور مفہوم ہے، مطلب ہے۔ کہیں صرف الفاظ یاد کرائے جاتے ہیں، کہیں صرف معانی اور مطالب یاد کرائے جاتے ہیں، اور زیادہ تر جگہوں میں قرآن کے الفاظ بھی یاد کرائے جاتے ہیں اور اس کے معنی اور مطالب بھی یاد کرائے جاتے ہیں۔ قرآن مقدس کے ان الفاظ کو جو خوش نصیب انسان یاد کر لیتا ہے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، انشاءاللہ آخر تک جاری رہے گا۔ ابھی چھوٹے بڑے جن بچوں نے اس مدرسے سے قرآن مقدس کو حفظ کیا وہ حافظ بنے، آپ تمام کی موجودگی میں ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھ کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ قرآن کا مکمل حافظ ہے اور بلا کسی کم و بیشی کے اور بلا کسی کم و بیشی کے، کسی غلطی کے، کبھی کبھی یہ ایک نشست اور ایک بیٹھک میں بھی سنا سکتے ہیں۔ اور اس بات کا اعلان ہے کہ رمضان المبارک میں آپ روزانہ راتوں میں 20 رکعت تراویح کی نماز ان میں سے کسی کی بھی پیچھے پڑھ سکتے ہیں اور یہ پڑھا سکتے ہیں، اس میں قرآن زبانی سنا سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی شہادت ہوتی ہے اور پگڑی باندھ کر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، ان کے والدین مدرسہ معاونین کو قبول فرمائے اور قرآن پر ہی جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے معانی، مفہوم، مطالب۔ جو انسان قرآن کے مطلب کو سمجھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اس کے معنی کو سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اسے عالم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں۔ اصل دین کو وہی جانتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں، اور اصل دین کے پھیلانے والے وہی ہیں۔
وہ پھر اپنے ہی طرح مولاناؤں کو جنم دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ العزیز عالم بننے کا اور بنانے کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور ان دونوں سلسلہ کی کڑی یا گھر یہی مدارس، مدارس چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ اہمیت کی بات نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ چھوٹے مدارس ہو تو بڑے مدارس ہو تو وہاں دینی اور اسلامی تعلیم و تربیت صحیح انداز میں ہو، نہج صحیح پر ہو، اجتماع قلوب کے ساتھ ہو اور اتحاد فکر کے ساتھ ہو، اور بھیڑیا دھسان سے بچنا چاہیے، اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنے اور گزروانے سے بھی بچانا نہایت لازم ہے۔ ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کو ابھی سے بلند تر کر کے رکھنا ہے، تاکہ جب یہ میدان میں آئے تو اپنے آپ کو پست ہمت نہ سمجھے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہ یہ جو قرآن مقدس کے معانی اور مطالب کو باضابطہ پڑھ کے، استاد سے سمجھ کے، محنتیں کر کے یہ عالم بنتے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے عالم ہیں دھرتی پر اس وقت۔ جیسے آپ دن رات ہم سب سنتے رہتے ہیں موبائل دکان، موبائل میڈیکل، موبائل ہسپتال، اور نامعلوم کتنی چیزیں ہیں جو موبائل کرانہ دکان، راشن دکان۔ ایسے ہی اس زمانے میں بے انتہا لاتعداد موبائل عالم ہیں، جس سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، وہ فتنہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے موبائل مولانا سے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کا علاج بھی مشکل ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس وجہ سے یاد رکھیے، یہ قسم کے مسائل موبائل پر آتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کون مولانا ہے بھی یا نہیں ہے، کیا ہے نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ گمراہ ہو رہا، فتنہ میں مبتلا ہو رہا، ہماری عورتیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری یہ نئی نسل برباد ہو رہی ہے۔ آگے کیا ہوگا اللہ حافظ، ہم نہیں جانتے، ہمیں اندازہ بھی نہیں لگا۔ لیکن یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ان ٹٹیاؤں سے بچنا ہے، موبائل مولاناؤں سے بچنا ہے۔ آج علاج کے لیے جسم بیمار پڑتا ہے، یہاں سے پٹنہ، دلی، بمبئی، انگلینڈ تک کے ڈاکٹر کا پوچھتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، صلاح لیتے ہیں۔ ویسے جانکار پرانے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں علاج کرائے، کہاں ٹھیک ہوئے، کون ماہر ہے، کون اچھا ہے۔ لیکن کیا یہ روح ہماری جو سڑ چکی ہے، ایمان برباد ہو چکا ہے، کیا یہ توفیق نہیں ہے پوچھیں کہ ہمیں صحیح دین کی بات کون بتا سکتا ہے؟ کہاں جا کر پوچھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہوشیار رہیے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے دین کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک مجلس اور ان بچوں کے طفیل میں ہم سبوں کو صحیح سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو مبارک اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔